اور حضرت آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائک سے سجدہ کرایا ہے، سب کو پتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، میں نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم کا سجدہ کرنا ہوگا۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ تعظیم بجا لایا ہے۔ ملائک اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جن سے نہ گناہ ہوتا ہے، نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، نہ ان سے لغزش کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ ان میں کوئی شہوت ہے، کوئی تقاضا بھی ان میں ایسا نہیں ہے جو منازل کے خلاف ہو اور مقامات کے خلاف۔ اصولی طور پر ایسے 3 تقاضے ہیں جن کی وجہ سے آدمی اوپر سے نیچے ہوتا ہے، اور ایک مطلوبہ مقام جو اس کا ہو وہ برقرار نہیں رہتا ہے۔ انسان کے مقام اور عزت کے امین 3 تحفظات ہیں۔ پہلا تحفظ یہ ہے کہ وہ مقام بڑھتا جائے، 19 سے 20 ہو جائے، 20 سے 22 ہو جائے۔ سب سے بڑی بات اور کوشش انسان کی یہ رہتی ہے کہ میرا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو، اور میرے اوقات جو گزریں گے تو وہ پہلے سے آرام دہ، باعزت، باوقار ہو۔ دوسرا تقاضا اور تحفظ مقام انسانیت یہ ہے کہ اس کا جو مقام ہے وہ محفوظ تو رہے، اگر اوپر نہیں جاتا ہے تو اپنی جگہ قائم رہے۔ بھئی اگر ہم 19 سے 20 نہیں ہوتے ہیں تو 18 اور 17 میں کیوں جائیں گے؟ ضروری ہے کہ ہم اپنے مقام پر قائم دائم رہیں۔ دعاؤں میں بھی آیا ہے اقمھا وادمھا، خدا اس کو قائم دائم رکھے۔ جماعت جب کھڑی ہوتی ہے مسلمانوں کی بہت بڑی عزت اور اسلامی شاعر کا مظاہرہ ہے، اور جب مکبر کہتا ہے کہ قد قامت الصلاۃ، جماعت کھڑی ہو گئی، تو حاضرین کو حکم ہے کہ وہ کہیں کہ اقامہ اللہ وادامہ، اللہ اس جماعت کو قیامت تک قائم دائم رکھے۔ تو قیام اور دوام یہ عزت کے تحفظ کا دوسرا امین ہے اور باعث میں سے ایک باعث ہے۔ پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ زوال پذیر نہ ہو جائے، موجودہ مقام اور رتبہ اور عزت چھن نہ جائے، آگے بڑھنا، برقرار رہنا اور زوال و انحطاط سے بچانا، یہ 3 مقامات ہیں۔ اور ان 3 مقامات کے لیے خطرے 3 وجہ سے پیدا ہوتے ہیں: عقل سے، شرف سے اور اشتہا سے۔ 3 تقاضے انسان میں ایسے رکھے گئے ہیں کہ پورے نظام میں اس انسان کو پابند کیا ہے کہ ان کا خیال رکھے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے مت بڑھو۔ اگر ایک آدمی کھاتا ہے اور پیتا ہے اور حد سے نہیں بڑھتا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ شریعت مقدسہ کے حدود کی پابندی کرتا ہے۔ شراب اور خنزیر کا گوشت یا دیگر چیزیں چھوڑ دو، یہ جو عام گھروں میں روٹی سالن بنتا ہے اور ہم پانی پیتے ہیں، اس میں بھی عقل و شرب کے اندر پابندی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے 3 سانسوں سے بیٹھ کر دائیں ہاتھ سے، یہ سب پابندیاں ہیں۔ اگر ایک آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا اور کھاتا پیتا ہے، یا وہ کھانا کھانے میں اور پانی پینے میں سنت کی پابندی قبول نہیں کرتا، کھڑے کھڑے بھی کھاتا ہے اور لیٹے لیٹے بھی اور چلتے ہوئے بھی،
تو اسراف ہو رہا ہے، شریعت کی حد سے تجاوز ہو رہا ہے۔ حلال طعام اور حلال مشروب ناجائز ہو سکتا ہے ناجائز کام کی وجہ سے۔ بھئی آپ کے پاس اپنا پیسہ ہے، آپ نے حلال مزدوری کر کے کمایا ہے، لیکن اس کو آپ نے گناہ پر صرف کر دیا، تو آپ تو بغیر کسی مفتی کے فتوے کے جانتے ہیں کہ غلط کام۔ اس لیے مسلمان جس طرح اپنی جان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو اس طرح اپنے مال کو بھی بچاتا ہے کہ میرا مال غلط جگہ صرف نہ ہو جائے، میری اولاد، میرے جاننے والے، میرے تعلق دار، میرے اہل و عیال، میری عزت و ناموس سے تعلق رکھنے والے افراد انسانیہ وہ بے جا رل نہ جائے اور غلط روح میں بہہ نہ جائے۔ تین تقاضے ہیں اور ان تین تقاضوں کا خیال رکھنا ہے۔ کھانے پینے کا تقاضا اور اشتہا و شہوت کا تقاضا، اور خود بخود اس سے ایک اور تقاضا پیدا ہوتا ہے اور وہ ہے نگاہ کی سلامتی۔ عقل اور شرب کو جب ایک مان لیا جائے تو پھر نگاہ کو ساتھ جمع کرنا پڑے گا، اور فرج اور مذاکیر یعنی ما تحت الاسفل جو مقامات ہیں ان کے اشتہا اور تقاضے کو بھی موقع اور محل پر صرف کرنا پڑے گا۔ یہ تین باتیں ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کا مطلوبہ مقام اوپر جانے سے رک جاتا ہے اور جس جگہ وہ ہے وہاں سے نیچے گرنے لگتا ہے، اور خطرہ ہے کہ وہ چھن جائے۔ ان تین مراحل کی قرآن کریم نے زبردست تحفظ کی ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبر لوگوں حلال کھاؤ تب نیک عمل کرو گے، انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ قانون کا اجرا اور نفاذ تب ہوتا ہے جب فرد کامل پابندی کر لے۔ اس مسجد کا احترام اور ادب اس پر موقوف ہے کہ میں خود اس کے احترام اور ادب کا سب سے زیادہ پابندی کر لوں، تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، برائے انعام واز ہوگا اور آگے لوگ بنتے جائیں گے الحمدللہ۔ کسی ادارے اور تنظیم کے بڑے میں جب تک اس ادارے اور تنظیم کے قاعدے کا پاس وفا نہ ہو، ناممکن ہے کہ بعد میں آنے والے یا پچھلی صفوں کے لوگ احترام نہیں کر سکیں، مشکلات ہو جائے۔ شریعت نے سب سے پہلے اس بات کی پابندی کرائی، پیغمبروں کو للکار رہے، پیغمبر لوگوں حلال کھاؤ، بعد میں نیکیاں کرنا۔ انبیاء علیہ السلام نے کیا کھانا تھا اور انہوں نے کیا پینا تھا، نبی کی شان تو یہ ہے، اللہ انک بآیوننا ووحینا، آپ میری نگاہ اور وحی کے سامنے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ میری نگاہ اور میری وحی کے سامنے ہے، بالکل اول سے اخیر تک سارے نقل و حرکت میری الوہیت اور الوہیت کی بصارت اور میری الوہیت کے چشمدید واقعات کے سامنے آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ ادھر سے ادھر ہو جائیں، نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، وہ ہم تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ عمل کس کو کہتے ہیں؟ عمل تو جسم کے افعال کے نتیجے کو کہتے ہیں۔ جب آدمی پیاز کھا لے یا لہسن کھا لے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ منہ سے ہی کا آنا،
نامناسب بو کا پیدا ہو جائے تو فرمایا پیچھے ہٹو، مت آؤ مسجد میں۔ تو مسجد سے تو منع نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کے استعمال سے منع کرنا ہے، جبکہ پیاز اور لہسن دونوں حلال ہے، حرام ناجائز نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ جب ناپسندیدہ چیز کے استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری اچھی نہیں لگتی ہے تو حرام کھا کر کے صفوں میں آنا اور مسجدوں کو آباد کرنا کب تک چلے گا؟ پھر وہ خود پیچھے سے گھسیٹ لیتا ہے، اب کہتا ہے میرا دل نہیں لگتا ہے، میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے بوجھ سا پڑتا ہے، اس لیے کہ گن پڑا ہوا ہے دل و دماغ میں۔ اور جب آدمی خوشبو لگا لیتا ہے تو اس کی مہک سے دوسرے لوگ بھی منور ہوتے ہیں، آرام محسوس کرتے ہیں۔ اور پیاز اور لہسن کھانے والے کو منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان ملائکۃ اللہ تتعزى مما يتعزى منه بنو آدم، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسجدوں میں اور عبادات میں فرشتوں کی شان غالب ہے۔ تو فرشتے کیسے رہتے ہیں؟ پاک صاف، طاہر مطہر۔ فرشتے کیسے رہتے ہیں؟ فرش پر لیکن نگاہیں عرش پر ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی جب عبادات کرتا ہے خود بخود اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، اس کی نیند کم ہو جاتی ہے اور اس میں نیکیوں کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ برائی کا تعلق کم سے کم ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتویت پیدا ہو گئی ہے، صفات کاملہ پیدا ہو گئی ہے اور اس کے لیے شریعت مقدسہ اہتمام کرتی ہے، نمازیں پڑھواتی ہے، سال میں 1 مہینہ فرض روزے رکھواتی ہے اور جائز طریقوں سے بیویوں سے ملواتے ہیں کہ بھئی نکاح کر کے آپ خاتون کا استعمال کر لے تاکہ ناجائز راستوں سے آپ بچ جائیں۔ نکاح کا کیا مطلب ہے کہ بغیر نکاح کے کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ کسی خاتون کو آپ اپنے شہوت کے لیے استعمال کر لیں، صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ نکاح ہے۔ نکاح سے متعلق پھر 18 مسائل ہیں۔ نکاح کس سے ہوگا؟ اجنبیہ سے، محرمہ سے تو نہیں ہو سکتا۔ کس طرح ہوگا؟ ایجاب و قبول کے ساتھ، تراضی طرفین سے، انعقاد مہر سے، قیام شہود سے۔ کب ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کن کلمات سے ہوگا؟ اور اس کے انعقاد کے وقت اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی کیا تبدیلیاں ہیں؟ تو سب سے بڑی بات جو اللہ احکم الحاکمین نے بتائی وہ یہ کہ دیکھو یہ انسان جن کو ان مختلف تقاضوں میں الجھایا ہوا ہے، یہ جب نہیں کھاتا ہے تو مر جائے گا۔ انسان تو زندگی تو عام پر ہے اور جب یہ زیادہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا اور اس میں احساسات ختم ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، آدمی کو جب بھوک لگی ہو نا اور گھر آتا ہے پھل خریدے گا، رک کی کوئی اور اچھی سی چیز خریدے گا، یہ پہلا تقاضا ہے اپنے لیے۔ پھر خیال آتا ہے ہاں ٹھیک ہے بال بچوں کے لیے بھی تو ہونا چاہیے، احساس ہو گیا۔ تو پھر جب یہ شرافت بڑھ جائے گی نا تو پھر کہے گا اوہو وہ جن لوگوں کو کھانا ہی نہیں ملا ہے دن بھر کا اور پتہ نہیں کتنے دنوں سے ان کا کیا حشر ہوگا۔ تو احساس ہو جاتا ہے کہ اچھا کل سے جو ہے نا ان لوگوں کا پتہ کروں گا جن کو کھانا مہیا نہیں ہوا ہے ان کو کھانا پہنچا دینا چاہیے۔ تجویع النفس جسے اصولیین کہتے ہیں، اپنے نفس کو بھوکا رکھنا تاکہ دوسروں کا احساس ہو جائے۔ اور یہ کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں ہوگا، پیٹ بھر کر کبھی بھی احساس نہیں ہوتا۔ بھینس اور گائے جو اتنا چارہ کھا لیتی ہے کہ اس کا پیٹ لمبا چھوڑا اوپر ہو جاتا ہے، وہ کسی اور گائے بھینس کا احساس کرتی ہے؟ وہ قریب دیکھتے اس کو سینگ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے لینڈ لارڈ اور مالداران زمانہ ہمیشہ آدم خور ہوتے ہیں،
اور ان میں انسانی قدر و قیمت بالکل نہیں ہوتی. انہوں نے ایک ہی بات سیکھی ہے کہ ہم ممبر بنے، کسی بھی صوبائی بنے یا قومی یا سینٹ میں ہم چنے جائیں یا ہم وزیر بنے، اپنے آپ کو آگے لانا ہے، اپنے آپ کو آگے لانا ہے، اپنے آپ کو آگے لانا ہے. کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک شخص کو اپنی فکر ہے. اللہ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. فکر کرنی ہو تو یہ فکر کر لو کہ اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والوں کو اور آپ سے تعلق رکھنے والے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے. اگر کسی نے ان تقاضوں کے اندر بے احتیاطی کی، شہوات میں تجاوز کیا حدود شرع سے، اکل اور شرب میں کھانے پینے میں شریعت کی پاسداری نہیں کی، اور نگاہ کو غلط استعمال کیا، تو اس کو جہنم کی آگ پکڑے گی. اور جہنم کی آگ پکڑنے کے بعد سب سے بڑی تکلیف ہوگی، ساری عزت برباد ہو جائے گی، ساری عزت. بے عزتی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اور انسان کو دوزخ میں ڈالیں. تو دنیا کے مراحل اور مقامات کے اندر اللہ رب العالمین اس بات کو ساتھ ساتھ سمجھاتے ہیں کہ اگر تم نے ان مقامات کا تحفظ نہیں کیا تو پھر دوسرا نتیجہ بھگتنے کے لیے بھی تمہیں تیار ہونا پڑے گا، اور وہ بہت خطرناک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے حلال کھاؤ. واشکروا للہ، اللہ کا شکر بجائے لاؤ کہ تمہیں حرام و حلال کی تمیز حاصل ہے. خدا کا شکر کرو کہ تمہیں حلال نصیب ہو رہا ہے. خدا تعالیٰ کی اس نعمت احسان کو مان لو کہ تم کو حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے. کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. دیکھو پیغمبروں کو جب حلال کھانے کا کہا تو ساتھ نیک عمل کا کہا، لیکن بعد میں، اور مومنوں کو بھی جب حلال کھانے کا کہا تو پھر فرمایا کہ اب عبادت کرو گے تمہیں مزہ آئے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے حلال کھاؤ. واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو. اس میں اشارہ ہے کہ حرام پر تو شکر بھی نہیں ہو سکتا. ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ چوری کا پیسہ ہے، وہ اس کو استعمال کر کے الحمدللہ کہ میں بڑا چور بنا ہوا ہوں. یہ کون سے الحمدللہ ہے بھائی؟ وہ اس غلط رقم سے اپنے بچے، اپنے گھر کا کوئی کام کرتا ہے تو یہ کہے گا کہ الحمدللہ کہ میں چور ہوں اور میرا ہاتھ ابھی تک نہیں کٹا ہے. ہاتھ نہیں کٹائے تو گردن کٹنے والی، جہنم میں چور چور کر دیا جاؤ. شکر کا تعلق حسنہ سے، حلت سے، حرمت پر شکر نہیں ہوتا. اس لیے علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس بغیر ارادے کے حرام آ گیا، آج کل ہمارے مسلمان نہیں چاہتے ہیں تو بھی بینکوں کے تعلق کی وجہ سے ان کے رقوم پر سود لگ جاتی ہے. سود خور نہیں بننا چاہتے ہیں لیکن بینکوں سے گزرتے ہوئے. ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ سود ہر جگہ عام ہوگا. اگر کسی شخص کے ہاں سود نہیں ہے تو سود کا دھواں ضرور ہے. اس گھر میں سود کا دھواں پہنچا ہوا ہے. اب تو
بڑے بڑے دینی اداروں کے رقوم اور ان کے اکاؤنٹس بھی بینکوں میں ہوتے ہیں. عبادات کے لیے بھی ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہوئے ڈرافٹ بینکوں سے بنانے پڑتے ہیں. دھوئے تو لگتے ہیں. استغفر اللہ. اگر کسی کے پاس بغیر ارادے کے حرام آ گیا تو حرام دو قسم کا ہے. ایک وہ کہ وہ اس لیے حرام ہے کہ کسی اور کی رقم ہے. تو جو رقم کسی اور کی ہے اور مالک معلوم ہے تو رد علی المالک واجب ہے. فقہاء اصولیین لکھتے اپنے اصل مالک کو پہنچانا پڑے گا. شریعت یہ نہیں مانتی ہے کہ وہ مالک پشاور میں ہے یا وہ لندن میں ہے، وہ پاکستان میں ہے یا قازقستان اور کوکاف میں، کہیں بھی ہو آپ کے پاس کیوں اس کی چیز آئی ہے اس تک پہنچاؤ. اور جب تک پرائی چیز تم نے پہنچائی نہیں اس وقت تک آپ کی عبادات خطرے میں ہے. اور اس دوران اگر موت واقع ہو گئی تو افسوسناک موت ہوگی. لوگ عجیب ہے، لوگوں کے مکان اور دکانوں میں رہتے ہیں، مالک کہتے ہیں نکلو، یہ کہتے ہیں نہیں آپ مجھے نہیں نکال سکتے ہیں، غلط قانون میرے حق میں ہے. وہ بابا اور باتیں چھوڑو، اس دوران نمازوں کا کیا ہے، روزے کا، زکوٰۃ اور حج کا. اور اس دورانیہ میں اگر موت آ گئی، حکم یہ ہے کہ مالک نے رات کو کہا صبح سورج نکلنے سے پہلے اس کا مکان اور دکان اور زمین خالی کرنی پڑے گی. اگر مہلت چاہیے تو بیچ میں 2 آدمی بٹھا لیں. اتنا جلدی میرے لیے ممکن نہیں، آپ راضی ہو جائیں. مجھے راضی خوشی سے 10 دن، مہینہ، 6 مہینے کے مہلت دیں. اس کے بغیر جو کچھ ہوا ہے سارا ناجائز، ظلم، گناہ، حق الغیر کا غصب اور تلف، اور اس کی مطلوبہ مقررہ سزائیں بھگتنی پڑے گی. جھوٹوں کے جھوٹے قوانین سے اسلام کا مقابلہ کیا جاتا ہے. استغفر اللہ. توبہ توبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص خادم مدعم نام ہے اس کا، غزوہ خیبر کے اندر غزا میں شریک تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، اور غزا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا صاف کر رہے تھے. فَأَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ. بخاری غزوہ خیبر مغازی. اچانک کہیں سے دشمن کا تیر آیا اور اس کو لگا، گر کے مر گئے. تو لوگ کہتے تھے کہ ہنی اللہ الشہادہ، کیا بہترین شہید ہے. جیسے آج کل جو بھی مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. شہید کون نہیں ہے؟ جس کی سیاسی پارٹی نہیں. اگر کوئی بزرگ اور نیک آدمی بھی مارا گیا اور اس کی کوئی جماعت نہیں ہے تو وہ شہید نہیں ہے، تو اخبار میں کوئی لکھے گئے نہیں. اور اگر کسی کے گھر کے اندر نقب لگا کر کے 2 ٹکڑے ہو گیا چوری کے جرم میں، پھر بھی شہید ہے. وہ غریب تو ان کے صرف مال لینے گیا تھا، جان دینے تو نہیں گیا تھا، انہوں نے ظلم کر لیا ان کے ساتھ، اس لیے کہ اس کی پارٹی ہے، وہ اس کو شہید بنا کے چھوڑے گی. رسمی اور رواجی شہید چل رہا ہے، اور ہر شخص جو مرے گا شہید اسلام، ہر شخص جو مرے گا شہید اعظم. او یار کچھ شکل آئینے میں دیکھو ذرا، تو شہید کا معنی جانتا ہے؟ شہید امام و شہید اعظم ہر سوداگر کو بنایا جا رہا ہے. اسلامی القاب اور اعزاز مٹی میں روندا جا رہا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو اس کے تحفظ کا انتظام کر دے. وہ ہمارے ہاں ایک عام سا آدمی تھا، مٹی کا برتن بناتا تھا جسے کمار کہتے ہیں. داڑھی اس نے اچانک بہت بڑی کر دی اور کرتا لمبا پہن لیا. یہ ایک 500 کے عدد میں تسبیح کہیں سے مل گئی اس کو، ہو کرتا تھا. اچانک کہیں مر گیا.
تو اس کی قبر پر کسی نے لکھ لیا برہان الاسلام. استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب بہت بڑے عالم تھے. یہ قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے ان کے سسر اور ماموں، لیکن وہ جماعتی نہیں تھے، وہ دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء میں سے تھے. میرے شیخ و استاد ہے، میں نے حضرت ہی سے پڑھا ہے. حضرت نے مجھ سے کہا یہ کتبے پہ کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ لکھا ہے. کہا جلدی اس کو توڑو. برہان الاسلام صاحب ہدایہ کو جب لقب ملا تھا تو مرغینان سے فرغانے تک 800 علماء کی پہلے اجازت طلب کی گئی، تب جا کر کے صاحب ہدایہ علی بن ابی بکر کو، جن کے قانون اسلام میں بہت بڑی کتاب موجود ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فقہاء میں اعلم هذه الامہ صاحب الہدایہ ہے. اب تو ہر شخص کو جو آپ نے کہا صحیح کہا ہے، صحیح کہا ہے. اور روافض کے ہاں اور مبتدئین کے ہاں ہر شخص علامہ ہے، علامہ. اگر آپ اس سے پتہ کر لیں کہ 10 حدیث بخاری کی سناؤ، نہیں سنا سکتے. اگر آپ کسی مسئلے کے بارے میں پوچھو کہ اس بارے میں قرآن میں کل کتنی آیتیں ہیں، وہ 15 دن غور کرنے کے بعد بھی جواب نہیں دے گا، ہوگا علامہ. اسلامی القاب و آداب ان کا تحفظ بھی مسلمانوں کے ذمہ ہے. اور اب ایک اور رواج ہو گیا، خود ہمارے دیوبندیوں میں ہر وہ شخص مفتی، ہر شخص مفتی، مفتی مفتی من المفت، مفتوں میں. اور ایک بڑے آدمی کو لوگ مفتی کہتے تھے، میں اس کے مدرسے میں گیا، میں نے کہا حضرت کے فتوے دیکھنے ہیں. تو وہاں میرے ایک ساتھی مفتی لگا ہوا تھا، واقعی مفتی تھا. اس نے مجھے کہا فتویٰ دیکھنے آئے. میں نے کہا فتویٰ چھوڑو، اگر اس شخص نے زندگی بھر میں کوئی فتویٰ پوچھا ہو، وہ سوال تجھے ملے وہ مجھے دے دو، فتویٰ جواب تو چھوڑیے ذرا. یہ اہل باطل کے ہاں تو زیب دیتا ہے کیونکہ ان کے ہاں حقیقت نہیں ہے. ہمارے ہاں حقیقت اسلام کی موجود ہے، اس لیے غلط القاب اور بے موقع اور بے محل القاب لگانا اس کی کوئی ضرورت نہیں. اور میں ایک جلسے میں شریک تھا، اسٹیج سیکرٹری جو تھا وہ اتفاق سے یہی سے پڑا ہوا تھا. تو اس نے میرا نام بڑے لمبے چوڑے القاب کے ساتھ لے لیا. مجھے بہت تکلیف ہوئی انتہائی درجے کی کہ ہم سے پڑھ کر جانے والے بھی آداب سے نہیں رہتے. تو میری تقریر بعد میں ہونے والی تھی، لیکن میں نے کہا کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو میں نے اس کو کہا مجھے اپنے خرافات کے فوراً بعد بلا لو. بلایا اس نے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو 3 باتیں ہیں، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اور مفتی، یہ 3 مقام پر تو میں دن بھر قائم ہوں الحمدللہ. سینکڑوں فتوے روزانہ میرے قلم سے جاری ہوتے ہیں، اور حدیث اور تفسیر کا نمایاں درس اللہ لے رہا ہے. اس کے علاوہ جو تم نے باتیں کہی سب جھوٹ بولا ہے، اس کی ضرورت نہیں. اور جب وہ ہے ہی نہیں تو اس سے میری عزت نہیں بڑھی بلکہ تنقیص ہے. ایک بات میں نے اس سے یہ کہی. دوسری بات میں نے اس وقت اسٹیج پر یہ کہی کہ ہدایت اور رشد کا تعلق کسی ایک عالم سے نہیں ہوتا. روئے زمین کے مختلف علماء اہل حق وہ سب کے سب ہدایت اور رشد کے گنجینے ہیں. انداز ہر شخص کا اپنا ہے، کام کا طریقہ بھی اپنا ہے. کام ایک ہی ہے، اللہ کی کتاب اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خدمت اور اپنے بساط کے مطابق اس کی نشر و اشاعت. تو میں نے کہا آپ نے چونکہ مجھ سے پڑھا ہے، بے شک آپ کو مجھ سے فیض پہنچا ہے، یقینی بات، مگر دوسرے لوگوں کو اور علماء سے فیض پہنچ رہا ہے. ان کے احترام کے مواقع کا تحفظ بھی آپ کا فرض ہے، کیونکہ آپ اہل حق میں سے. یا رب لک الشکر. کیسے ہمارے بزرگ و اکابر تھے. امام ابو جعفر طحاوی نے مصر کے علماء کا ایک مسئلے میں رد کر لیا. مسئلہ میں علماء مصر سے غلطی ہو گئی تھی.
بادشاہ حیران ہو گیا کہ ایک عالم پورے مصر کے علماء کا رد کر رہا ہے. بادشاہ نے ایک دعوت کی سرکاری شاہی اور بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ لوگوں کو جمع کیا. جب جمع کیا اور بادشاہ نے تقریر کی تو تقریر سے امام طحاوی کو اندازہ ہوا کہ لوگوں کے دل میں میری عزت تو بادشاہ نے بڑھا دی مگر اور علماء کو ذلیل و خوار کرا دی. ذلیل و خوار کرا. تو عالم کا یہ بھی فرض ہے کہ اور علماء کی تکریم و تعظیم کروائے. امام طحاوی نے ایک عجیب تدبیر سوچی. جو امام طحاوی کو بادشاہ نے کہا کہ آئیے حضرت آپ نے تو ان سب کو ٹھیک کیا ہے. تو امام طحاوی نے کہا کہ ہاں میں نے غور کر لیا. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرا مسئلہ غلط ہے اور ان کا صحیح، تاکہ ان کی عزت بحال ہو جائے. جب بادشاہ چلا گیا تو امام طحاوی نے علماء سے کہا تم بددستور غلطی پر ہو، لیکن میں بادشاہ کے دل سے تمہاری بے عزتی نکالنا ضروری سمجھتا تھا. مسئلہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے اور تم 100% غلطی پر ہو. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں حیران ہو جائیں گے. یہ جو گریبان ہے ہمارا، یہ جو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، یہ آپ عرب و عجم میں دیکھیں تو یوں بنتا ہے، الٹا سیدھے کے اوپر ہے یوں. بھائی اس کا کیا جواب ہے؟ کیوں الٹا سیدھے پہ آ رہا ہے؟ حکم شریعت کا یہ کہ جب دائیں اور بائیں کا تعارض ہوگا تو دائیں بائیں پر ہوگا. اب آپ بڑے بڑے بزرگ کاملین اولیاء کو دیکھیں گے، وہ غریبی سے میں مبتلا ہے. سب کو غلط کہنے کی ضرورت ہے. وہ یوں کہنا چاہیے کہ اس ایک بات کی طرف توجہ نہیں رہی. ایک بہت بڑی بزرگ ہستی گزری ہے، انہوں نے اپنے حلقہ ارادت میں اعلان کیا کہ بھئی لاؤڈ اسپیکر سے نماز جائز ہے یا ناجائز یہ تو علماء کرام جانے. مگر لاؤڈ اسپیکر سے ایک سنت فوت ہو گئی اور وہ ہے مکبرین، کہ جب یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا تو جگہ جگہ سے لوگ تکبیر کہتے تھے. اگلی صفوں میں مجھ سے بڑے علماء کرام موجود تھے، میں چپ پیچھے بیٹھا تھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ علماء کی سمجھ میں بات نہیں آئی. میں نے وہاں سے آواز دی، میں نے کہا حضرت تکبیر تب سنت ہے جب اس کی ضرورت ہو. بغیر ضرورت کے اگر کوئی تکبیر کہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر فساد تک نہ پہنچے تو کراہیت مسلمہ ہے. اب ضرورت لاؤڈ اسپیکر سے حاصل ہو گئی ہے، تکبیروں کا جواز ختم ہو. دونوں مسئلوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کے مسئلے سے تو معلوم ہوتا تھا کہ ہر نماز میں مکبرین جگہ جگہ امام کے پیچھے اللہ اکبر کرتے رہے، اور میرا کہنا یہ تھا کہ یہ تب ہوگا جب امام کی آواز ناقابل کفایت ہو. اگر امام کی آواز پہنچ سکتی ہے تو مقتدیوں کو اف کرنے کی بھی اجازت چاہیے، اور یہ تحفظ فقہ ہے. حرم شریف میں ایک بہت بڑی ہستی کے ہاں ہم سب مہمان تھے، اور بھی دنیا کے بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرماتے. ایک بڑے نیک اور صالح ہستی کی کسی نے تعارف کیا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے اور بڑے بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ان کی بزرگی رو بترقی رکھے، ہمارا سرمایہ ہے. میں نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ کہا ان کے مدرسے کا ہر طالب علم متشرع ہوتا ہے، یعنی شریعت کا پابند ہوتا ہے. یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی، کیونکہ ہمارے ہاں تو چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے سب پابند ہوتے ہیں. وہ مدرسہ کیسے ہوا جس کے طلباء غیر متشرع ہو؟ میں نے کہا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. ہر مدرسے کے طلباء شریعت کے پابند ہوتے ہیں، اہل حق کے. تو کہا نہیں، ان کے مدرسے کے طلباء کو دیکھو، سب کے سروں پر پگڑیاں ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست بات ہے، مگر حضرت صاحب کی خود کی پگڑی نہیں. تو طلباء کی پگڑی سے ان کی سنت تو ادا نہیں ہو رہی. اگر یہ باوقار
اور ایک قابل احترام عمل تھا تو حضرت سب سے پہلے پابند کہ خود کر کے دکھائے. سب حیرت میں پڑ گئے. میں نے کہا طلباء سے تشریح کی پابندی اور خود بے لگام رہنا یہ بھی اہل حق کی شان نہیں ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام سے عمل کرایا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور 1,24,000 انبیاء اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوم کے امام تھے. نماز خود پڑھاتے. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں ان کا ذکر کرتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. میں نے ان کو امام بنایا تھا کہ وہ ہمارے دین کا کام کرتے رہے. معلوم ہوا کہ دین کے کام کرنے کی ایک زبردست بنیاد وہ امامت ہے. ہاں تو مسئلہ بیچ میں یہ چل پڑا کہ اگر کسی کے ہاں حرام لگ گیا اور اس حرام کا مالک معلوم ہے تو اس تک پہنچانا ضروری ہے. اور اس ضمن میں یہ بات آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم غزوہ خیبر کے اندر آپ کا گھوڑا صاف کرتے ہوئے دشمن کے ناگہانی تیر لگنے سے شہید ہو گیا. یہ مسئلے بیچ میں آئے اور یہ رہ جاتے ہیں. تو لوگوں نے کہا حنی اللہ شاد، واہ کیا زبردست شہید ہے. تو حضرت نے فرمایا کیسے شہید ہوگا؟ اخذ شملة من المغانم قبل ان اصابها القصب وهو توقد عليه. اس نے غنیمت سے ایک چھوٹا سا کپڑا لیا ہے بغیر اجازت کے. ایک چھوٹا شملہ کے معنی چھوٹا کپڑا. یہ شملہ ہے نا پگڑی کا، اس لیے کہ چھوٹا کپڑا ہوتا ہے، اس کو شملہ کہتے ہیں. اہل سنت کی نشانی ہے کہ ان کی پگڑی کا شملہ ہوگا ایک یا دو، اور روافض کا شملہ نہیں ہوگا. اسی طرح روافض کی پگڑی میں ٹوپی نہیں ہوگی اور اہل سنت کے ہاں ٹوپی پر پگڑی. یہ شان ہے اہل سنت کی. روافض کی پگڑیاں ایسی جیسے ریل میں یہ کلی ہوتے ہیں تو جو لوگ سامان اٹھاتے ہیں سب پہ وہ لپیٹے ہوتے ہیں. پانڈیا، ان کے عمائم پانڈیوں کی طرح، حمالین کی طرح. سن 1983 میں ایک کام سے سعودی عرب میں ایک بینک میں ایک ساتھی کے ساتھ گیا. اس زمانے میں میری اکثر کالی پگڑی ہوتی تھی. ایک عرب مجھے دیکھ کے مجھے کہتا ہے انت من الروافض. میں نے کہا لا بل لعنهم اللہ وخذلهم اللہ وقطع اللہ دوابرهم فی العالم. کہنے لگے لما عممت السوداء، آپ نے کالی پگڑی کیوں باندھی؟ میں نے کہا لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عمم یوم فتح مکہ بعمامۃ سوداء، رواہ البخاری. فتح مکہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی پگڑی تھی. مجھے کہتے ہیں فما هو الفرق بین اہل السنہ و بین الروافض؟ میں نے کہا فرق بین بینہم لأننا نتعمم بالشملہ وهم يتعممون بدون شملہ. جب میں نے شملے پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا انظر لو، وہ موجود تھے جگہ جگہ. اگر سارا رافضی دیکھو کسی ایک رافضی کا شملہ نہیں ہوگا. اور ہماری پگڑی میں ٹوپی ہوگی، ان کی پگڑی میں بال نظر آئیں گے، سر نظر آئے گا. کہتے ماشاء اللہ تحفظ الاحادیث ومعانیہا. آپ حدیث اور اس کے مطلب خوب جانتے ہیں. حدیث کیوں یہی رہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے. وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہٹ کر کے ایمان سے محروم ہو چکے ہیں. اور باتیں تو چھوڑیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظام نے غنیمت سے ایک شملہ چھوٹا کپڑا بغیر اجازت کے اٹھایا ہے. اب وہ چھوٹا کپڑا گرم کیا جا رہا ہے اور اس کو داغا جا رہا ہے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں حیران ہوں کہ یہ آگ کب تک
اس سے پتہ چلتا ہے کہ پگڑی کی اسلام میں کتنی عزت اور وقار ہے. باقاعدہ مراتب کے اعتبار سے اس کو گٹھاتے بڑھاتے ہیں. تو اگر ایک چھوٹا سا کپڑا بغیر اجازت کے لے لیا جائے اور پیغمبر کے خادم خاص ہونے کے باوجود بھی اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو جو لوگ لوگوں کی چیزیں دباتے ہیں، گھر دباتے ہیں، پلانٹ دباتے ہیں، جائیدادیں اور زمینیں غصب کر کے بیٹھتے ہیں، وہ اپنے گریبان میں جھانک کے اور شریعت کے آئینے میں اپنی شکل دے کے کہ ان کی ایجاد کا راستہ کہاں سے بنے گا. یہی معاملہ صاف کر لے، ادھر معاملہ صاف کر لے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط دے کے جب جنازہ سامنے لایا جاتا ہے تو آپ دریافت فرماتے اس پر کسی کا قرض ہے؟ جی حضرت. کہا اس کی ادائیگی کا سامان ہے؟ نہیں جی. تو حضرت پیچھے ہٹ جاتے تھے، فرماتے تم پڑھ لو جنازہ، میں ایسا شخص کا جنازہ نہیں پڑھوں گا جو مرتا ہے لوگوں کے قرض ادا نہیں کرتا. ترمذی شریف. آپ بوجود المسعود بنفس الشریف تشریف فرماتے اور آپ نے ایسا فرمایا. تو ادھر سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا حضرت آپ جنازہ پڑھائے، علیہ دینہ، قرض میں سارا ادا کروں. آپ کے اس انکار سے بھی فائدہ پہنچا، معاملہ صاف ہو گیا. ایک فائدہ تو یہ کہ امت مقروض رہنے کی کوشش نہیں کرے گی اور قرض کی ادائیگی کے لیے سرتوڑ کوشش کرے گی. لوگوں کے حق دبا کر کے خدا کے حضور پیش ہونا یہ کوئی عزت و غیرت نہیں ہے. لوگوں کے حقوق ادا کر کے جانا یہ کمال ایمان اور باعث نجات عند اللہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں سے ممکن ہو وہ دوسرے مسلمانوں کو آرام و راحت پہنچائے. ایسا بھی ہوا کہ پیچھے سے اس شخص نے اعلان کیا حضرت میں نے معاف کر دیا. اللہ. ایک شخص نے دوسرے شخص کو مسجد نبوی میں زور سے ڈانٹا کہ میرے پیسے کم دو گے. حضرت گھر سے باہر آئے اور آپ نے اس سے پوچھا مسجد میں اپنے قرضے مانگ رہے اتنے اونچے ہیں وہاں سے؟ اس نے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پیسے آدھے کرنے پڑیں گے، یہ کفارہ ہے. اللہ کے گھر کی بے ادبی ہوئی. 10,000 ہے تو 5,000 ہے. اس نے کہا حضرت اتنے ہی لوں گا جتنا آپ فرما رہے ہیں. تو آپ نے دوسرے سے کہا اٹھو اور ابھی ادا کر لو، جھگڑا ختم کرو. مسجد کے آداب و احترام کس شان سے حضرت رکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شروعی زمانہ میں صحابہ کرام کے گھروں کے راستے مسجد نبوی کی طرف سے تھے. جب مسجد نبوی منضبط ہو گئی اور آداب مشروع ہو گئے تو آپ نے اعلان کیا کہ تمام خوخات، کھڑکیاں اور دروازے جس کے بھی یہاں ہیں وہ بند کر دیے جائے سوائے میرے گھر کے اور ابوبکر کے. فرمایا جیسے مجھے اپنے بارے میں اطمینان ہے کہ اللہ کے گھر کی کبھی بے ادبی نہیں کروں گا، ابوبکر کے بارے میں مجھے ایسا ہی اطمینان ہے، وہ کبھی بھی غلط قدم نہیں رکھے گا. بخاری مناقب ابوبکر موجود. بقیہ تمام صحابہ سے کہا کہ تم اپنے گھر کے راستے دوسرے موڑو، مسجد سے آنا جانا یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں. تو ایک مسئلہ یہ بیان ہوا درمیان میں کہ اگر کسی کے پاس کسی کا مال ہو تو وہ مالک تک پہنچانا، اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کے آل اولاد اور ورثہ کو دینا یہ ضروری ہے. اصل وارث، پھر عصبہ، پھر محارم، جو ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ لوٹانی پڑے گی. اور اگر کوئی نہیں ملا تو آخری تدبیر فقہاء کرام نے یہ بتائی ہے کہ پھر اس کی طرف سے خیرات کر لے. بہتر ہے کہ 2 گواہ اس پر مقرر کر لے کہ بھئی یہ رقم اس شخص کی تھی اور میں انتک کوشش کر کے وہ یا اس کا کوئی وارث مجھے نہیں ملا، اب میں یہ اس کی طرف سے فقراء مساکین کو دیتا ہوں تاکہ اسے ثواب ملے.
اور اگر وہ دوبارہ ملا اور شاہدین نے شہادت دے دی تو وہ لینے کا حقدار نہیں ہے. لیکن اگر بغیر شاہدین کی شہادت کے آپ نے ایسا کیا ہے اور وہ مطالبہ کر لے تو پھر دینا پڑے گا. یہی حکم گمشدگی کا بھی ہے اسلام میں. دوسرا مال حرام کا معنی یہ کہ اس کی ذات حرام ہے, وہ حلال ہو ہی نہیں سکتا ہے. جیسے سود کا رقم, خنزیر کی قیمت, شراب کی قیمت, تمام وہ چیزیں جو خود ناجائز ہے ان کا معاوضہ بھی ناجائز ہے. بلکہ ہمارے فقہاء نے تو لکھا ہے کہ ناجائز چیز آگے بڑھانا بھی ناجائز ہے. سالن خراب ہو گیا, دودھ پھٹ گیا, آپ بلی اور کتے کو پیش بھی نہیں کر سکتے. آپ کسی برتن میں ڈال کے رکھ لیں, وہ خود آ کے کھا لے, کیونکہ تعریض بھی انتفاع ہے, پیش کرنا بھی فائدہ لینا ہے. اور یا بعض لوگوں نے غلط فتوے عام کیے, ٹیکسز میں دیں گے جی سود, ٹیکس تو آپ کے اوپر ہے, فائدہ تو لے رہے آپ اس سے, اور فلاں جگہ ہم اس کو دے دیں گے. اس کا حکم مستقل آگے آ رہا ہے کہ جب حرام سے جان چھڑانا فرض ہے تو اصل مسئلہ تو اتلاف تھا. اتلاف کے معنی ہے اسے ختم کرنا, مٹی کا تیل چھڑک کے اور اسے آگ لگا دینا یا دریا میں ڈال دینا. فقہاء کرام نے اور اصول کے پیش نظر ایک قاعدہ یہ لکھ دیا کہ کسی ایسے شخص کو دے سکتے ہیں جو حالت اضطرار میں ہو, بہت تکلیف اور پریشانی میں ہو, اور اندیشہ ہے کہ اس کے لیے مردار کھانے کی اجازت ہو جائے. ایسا پریشان حال اسے آپ دیں اور نیت کر لے ازالت الحرام عن نفس کا, اپنے سے حرام ہٹانے کی, خیرات کرنے کی نہیں. خیرات تو ہے ہی نہیں, خیرات کہاں حرام کی ہوتی ہے, نہ صدقہ ہے. فتاوی بزازیہ سے ابن عابدین نے فتاوی شام میں نقل کیا ہے کہ ولو نوا بہ قربتاً, حرام کسی مسکین اور فقیر محض کو دیتے ہوئے اگر دینے والے نے ثواب کی نیت کی, کفرا, کافر ہو جائے گا. ولو قال له اشکر کا کفرا, اور اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ ناجائز ہے, اس نے شکریہ ادا کیا یا اس نے دعا دے دی تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. ایسے دلدل سے آج امت دوچار ہے, اور ایسے گھناؤنے اعمال میں آج ہماری بڑی بڑی عدالتیں اس کے مرتکب ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے حلال کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, تو پھر فرمایا واشکروا للہ, اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں حلال مل رہا ہے. خدا کا شکر کرو کہ ایسی شریعت ملی جس میں حلال و حرام بالکل واضح ہے. حضرت نعمان بن بشیر کی روایت صحیح بخاری میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان الحلال بین وان الحرام بین, حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی واضح. وبینہما امور مشتبہات, ان کے درمیان میں کچھ معاملے ہیں جو ملتے جلتے ہیں. جو اپنی عزت اور دین بچانا چاہے وہ ان سے بھی بچے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بالکل حرام لیکن لوگ نہیں سمجھتے. ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں, اور بعض جگہ آپ دکانوں میں دیکھیں باقاعدہ سالن پکتا ہے اس کا, جانوروں کے بعض نازک جگہوں کا سالن پکتا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے کھاتے ہیں. حرام قطعی, منصوص حرام. اور پھر وہ توا, وہ کڑھائی جس میں وہ پک چکے ہیں, اس میں جو پکتا ہے جیسے پیشاب کے برتن میں دودھ ڈال رہا ہے, اور انسانی غلاظت کے برتن میں آپ کو سالن دے رہے ہیں. اور بابا اس برتن کو دھونا پڑے گا 3 دفعہ. امام احمد کے نزدیک 1 دفعہ مٹی سے اور 1 دفعہ آگ سے مانجنا پڑے گا, تب اس سے اور کھانا پکے گا.
تو گندا ہو چکا ہے. اور بات چیز ایسی ہے کہ ان میں اختلاف سا ہے، جیسے جھینگا کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں. بنیاد یہ ہے، حنفی فقہاء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مچھلی نہیں ہے. اور اب تو جو وہ شعبہ ہے اشیاء کی سرجری اور تحقیق کرنے کا، اس نے بھی رپورٹ لکھی، موٹی کتاب لکھی اس پر کہ جھینگا مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد اور رشتہ دار تک نہیں ہے، یہ کوئی اور نوع ہے. اس وجہ سے فقیہ الہند اور ولی الہند حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہے کہ جھینگا غیر ماہی یعنی مچھلی نہیں، حشرات الارض میں سے ہے، کیڑے مکوڑا ہے. اور فقہ حنفی میں ناجائز اور حرام ہے، دونوں لفظ ہے، ناجائز اور حرام دونوں لفظ. فتاوی رشیدیہ جو علماء دیوبند کے شیخ الکل فی الکل ہے، منبع اور مرجع ہے تمام اکابر دیوبند. اللہ، اگر اس کو حرام نہ جانا جائے تو بھی اس حدیث کے پیش نظر حلال واضح نہیں ہے. اور حدیث کے مضمون میں یہ ہے کہ عزت اور دین بچانے کے لیے ایسے مشتبہ امور سے بھی پرہیز کر لیا جائے. تو مچھلی کی 56 قسمیں اور موجود ہے، وہ کھایا، یہ کیوں کھاتے ہیں؟ جس سے مذہب ہی نالا ہے، اور مذہب کے ناظر اور محقق فقہاء نے اس سے پرہیز کی تلقین فرمائی. بخاری شریف میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوہ لایا گیا، گوہ بگ. عربوں کے ہاں عام رواج تھا، وہ کھاتے تھے. حضرت نے جو دیکھا فعافوا، آپ کو گھنسی آئی، فرمایا میں نہیں کھا سکتا. متعدد روایات میں یہ کہ آپ کے سامنے خالد بن ولید نے کھایا ہے اور اس سے کچھ نتیجے بھی نکالا گیا. لیکن ابو داؤد شریف کتاب الاطعمہ کی آخری روایت میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الضب، آخر کار آپ نے منع فرما دیا ہے، حکم آ چکا ہے. بہرحال حلال اور حرام کی احتیاط بہت ضروری ہے. امام بخاری نے کتاب الاطعمہ میں ایک باب قائم کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی کھانا آ جاتا تو آپ پوچھتے کہ یہ کیا چیز ہے، کون لایا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کا گزرا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نامناسب چیز آئی ہو. یہ نہیں کہ جو بھی کھانا آئے اور آپ کہے بس بسم اللہ. بسم اللہ سے حرام حلال نہیں ہوتا، نہ مکروہ کی کراہیت ختم ہوتی ہے. بسم اللہ سے مشہور کھانے کی برکت بڑھتی ہے اور خیر و عافیت بڑھتی ہے. کیونکہ ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ایسے درخت سے کھایا تھا جس سے کھانا نہیں چاہیے تھا اور اس سے پریشانی پیدا ہو گئی تھی. تو ابنائے آدم کو یہ تاکید ہے کہ وہ اکل و شرب میں، کھانے پینے میں اور اشتہاء نفسانی میں سخت احتیاط کر لیں، سخت احتیاط. ایسے مقامات سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے جہاں شریعت کا حکم عزت کے ساتھ نہیں ہے. ایک پروگرام میں آپ شریک ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلاف شرع کام ہو رہا ہے اور آپ قادر نہیں ہیں تو کھانا چھوڑنے پر تو قادر ہے. اتنا بھی دل میں سوز و درد نہیں ہے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر کے گھر تشریف لائے. عبداللہ ابن عمر نے بہت خاص اعزاز سے ان کی دعوت فرمائی.
جب ان کے گھر تشریف لائے فرمایا یہ دیواروں پر کیا کپڑے لٹکے ہوئے اور چھوٹی چھوٹی تتلیاں وتلیاں بنی، یہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ عورتیں جو لگا لیتی ہے، عورتیں ذرا غلبہ کر لیتی ہے کبھی کبھی. آج کل بھی لوگ بہت بڑا بہانہ جو کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں گے، اس گھر کے لوگ نہیں مانتے. پیغمبر نے حکم دیا ہے اور آپ سے دین کا تقاضا ہے کہ مشرق اور مغرب کو اسلام منوائے، اور آپ اپنا دین گھر والی کو نہیں منوا سکتے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، جو بات کہی بخدا لاجواب کہی ہے. وہ آپ کی فریشہ ہے، تحت العقد، آپ اس کے فوق العقد ہے. مرد اور زن کا کچھ فرق ہے. مرد کی مردانگی کا تقاضا ہے کہ احکام شرع میں مضبوطی ہو. خواتین کچھ کمزور بھی ہوتی ہے، کچھ دین بھی ان کو کم پہنچتا ہے، ویسے بھی صنف ضعیف ہے. اگر ان سے ایسی خطائیں ہوتی ہے تو اصلاح کی سخت ضرورت ہے اور بروقت تنبیہ کی حاجت ہے. بہرحال عبداللہ ابن عمر نے جب یہ بات کہی کہ گھر کی عورتوں کی وجہ سے یہ چیزیں لگ گئی ہے، تو ابو ایوب انصاری نے کہا کوئی اور یہ بات کر لیتا تو مجھے بری نہ لگتی. وانت ابن عمر، آپ عمر کے بیٹے ہو کر کے اتنے کمزور ہو گئے. فترکت تو آپ کھانا چھوڑ دیا اور باہر نکلا. عبداللہ ابن عمر دور تک ساتھ گئے، معافی مانگتا تھا، نہ، ایمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤں. کیوں آپ نے اپنے گھر کے اندر خلاف شرع پردہ لٹکایا ہے؟ آج گھروں میں بڑے بڑے لوگ جو دیکھنے میں بزرگ نظر آتے ہیں، سامنے ٹیلی ویژن اور وی سی آر کی مارکیٹ لگی ہوتی ہے، اور عورتیں لڑکے اور لڑکی آپس میں پہلوانی دکھاتے ہیں، اور یہ بھی ایک نوالا منہ میں اور ایک ہاتھ میں ہنستے ہوئے 3 انچ کا منہ کھول کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں. اتنا نہیں نظر آتا ہے کہ یہ جائز؟ آپ کے مذہب کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ ناجائز ہے. الحمدللہ اتفاق کی برکتیں تو ہے، نظر آ رہی. الحمدللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو کہ ہمارے ہاں جائز و ناجائز کا فرق موجود ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ حضرت ایک موقع پر ایک ایسے ولیمے میں شریک ہوئے. دعوتیں تو بہت ہوتی ہے، لیکن شریعت کی ایک مقدس دعوت ولیمے کی ہے. اس لیے ہماری حکومت میں اس پہ کھانے کی اجازت نہیں، کیونکہ سب سے بڑی دعوت اسلام میں، جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بخاری اور مسلم میں ہے کہ جس کو ولیمے کی دعوت دی گئی اور وہ نہیں آیا، آپ نے فرمایا اس نے میری مخالفت کی. من لم یجب دعوت الداعی فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ. اور دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص تمہاری دعوت کر لے اور آپ روزے سے ہیں تب بھی وہاں چلے جائے، کھانا ضروری نہیں ہے، بیٹھ کر کے شرکت کر لے اور جاتے وقت دعا دے دے، دعائے خیر میں شریک ہو جائے. کیونکہ دعوت کھانا کھانے کو نہیں کہتے، دعوت مسلمانوں کے آپس میں دلاویزی کو، ایک دوسرے کے دل رکھنے کی محبت کے ازدیاد کو کہتے ہیں. اور لوگ دعوت بھی نہیں سمجھتے. رات کو ایک دعوت میں نے یہ بات کہی، بس کے ساتھ کہی. میں نے کہا دعوت جانتے ہیں لوگ، دعوت اس کو نہیں کہتے کہ آپ نے غڑپا کھا لیا اور سیر ہو کے نکل گئے، بس نر وہ ہے جو جلدی گھر بھاگا. دعوت کا مطلب ہے کہ ایک شخص نے آپ سے وقت لے لیا، آپ سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرے گھر آپ تشریف لائے. دیکھے ذرا، اب وہ آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ ہاں کر لیں. آپ نے کہا بہت اچھا. اب وہ اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہے. بازار گیا، کئی چیزیں خریدی، اہل خانہ کو تاکید کی کہ بہترین طریقے سے بناؤ. سارا دن اس کے گھر والے اور متعلقین باورچی خانے میں آپ کے پاس گئے اور آئے. اوہو،
رات تک انتظام ہوتا رہا، پھر جگہ سجائی گئی، پھر آپ کے آنے کا انتظار کیا گیا، بہترین برتن چنے گئے، اعلیٰ طریقے اور انتہائی خوش و خرم اور خند پیشانی سے آپ کو پیش کیا گیا. آپ کے ہر نوالے اور ہر گھونٹ پانی پینے کے وہ منتظر تھے کہ یہ خوب رچ کے کھائے، شوق سے کھائے. کسی جگہ بھی آپ کو ملال ہونے لگا تو یک دم گھبرا گئے کہ شاید یہ چیز پسند نہیں آ رہی ہے. یہ 300 کے قریب نعمتیں ایک دعوت میں ایک دفعہ میں نے گنی ہے. 300 کے قریب نعمتیں جمع ایک دعوت. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نہیں جاتا ہے وہ میری نہیں مانتا ہے، اور جس کو جانا ہے اور روزہ ہے خیر ہے، روزہ مت توڑو، وہیں چلے جاؤ، دعا دے دو، ان کا خاطر تو دل بستگی تو ان کی ہو جائے گی. ایک ایسے موقع پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور وہاں دعوت میں کچھ گانا بجانا اور ڈول سرنا بج رہے تھے. اس لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگ یہاں مسجد میں تو دیندار ہوتے ہیں، جب ان کے گھر پروگرام ہوتا ہے تو ان سے بڑا بے دین کوئی نہیں ہوتا. وہ ہمیں پتا ہے، ہم سنتے ہیں اور جل جاتے ہیں بالکل کہ یہ پہلی صف میں آنا اور یہ پورا دین سننا. اس کا آج کا دن تو تھا امتحان کا، تو آپ نے سارا ہتھیار ڈال دیا اور اسلام کا ایک لمحہ عزت بھی آپ نے نہیں کی. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلے صاحب طعام کو کھلوایا کہ یہ جو معصوم اور گناہ ہو رہا ہے یہ بند کر دے. انہوں نے کہا کہ یہ بند نہیں ہو سکتا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، شاگردوں کا اٹھو. یہ امام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں سمیت اٹھ گئے تو ان کی بڑی سبکی ہو گئی. فوراً بند کر کے ان کو روک لیا، گانا بجائے حضرت کی خدمت میں آئے. حضرت معافی چاہتے، اب آپ تشریف لائے. یہ ضروری ہے، طاقت مہمان نگاش خان ابا مہمان گذاشت. یہ ضروری ہے کہ جب آپ کے دین اور دین کی بات نہیں چلتی ہے تو آپ وہاں سے چلے جائیں، کوئی ضرورت نہیں. ہمارے ایک بزرگ نے ایک موقع پر بڑی بہترین بات کہی ہے کہ ایسی جگہ میں ہم شریک ہوئے، وہاں کچھ بے دیکھنے میں آئی تو اس شخص نے ایک عجیب قیمتی بات کہی ہے، لال و جواہر سے لکھنے کی بات. انہوں نے کہا یہ پروگرام ہمارے لیے نہیں ہے. علماء اور بزرگان دین تو پہلے پروگرام کا پورا شیڈول منگوائے اور پورا سمجھ لے، اس کے بعد قبول کر لے. اسے شرائط کے بغیر کوئی پروگرام، ضرورت کیا ہے ایسی جگہ جانا جہاں شریعت کی حدیں ٹوٹ رہی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ ہم پشاور کی بس میں لاہور کا سفر کر رہے تھے. اس زمانے میں اس طرف وہ گانے بجانے کا بڑا رواج تھا بسوں میں. حسن اتفاق سے ایک دو عالم اور بھی میرے ساتھ، میں تو طالب علم تھا، چھوٹا تھا. ہم آ کے سیٹ پر بیٹھ گئے، ہمیں سیٹیں انہوں نے دے دی اور وہ ٹنگ ٹکور چل رہا. 2 یا 3 سٹاپ کے بعد جب بس رکی، 2 یا 3 لڑکے کالج کے وہ بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے بیٹھنے سے پہلے بس والے سے کہا کہ یہ گانا بند کرنا پڑے گا تو ہم سفر کریں گے، ورنہ نہیں کریں. تو میں نے اپنے 2-3 مولوی صاحبان سے کہا کہ اگر ہم کام نہ کریں تو اللہ ان سے لے گا. یہ کام ہمارا تھا. اور آپ یقین کر لیں کہ بس میں کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان 2 لڑکوں کی بات بھاری رہی اور فیصلہ یہی ہوا کہ بند ہو گئے لاہور. فرید آج 35 سال کا عرصہ اس پر گزر رہا ہے. جمعے کے واعظ میں ان 2 نوجوانوں کو ذہنی اور اخلاقی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دین پر غیرت کی ضرورت ہے. ہر موقع پر کچھ علاقوں میں اچھے لوگ سامنے آئے ہیں تو تمام مسلمان خوش ہیں. اس سے سبق لینا چاہیے اور اچھوں کی اچھائی کا احترام کرنا چاہیے اور اپنے تعاون پیش کرنے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. اسی مضمون کو انشاءاللہ تعالی میں اگلے جمعے کو بھی عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہوگی
15 شعبان کے روزے کا استحباب ہے اور رات کی عبادت بھی ہے، لیکن عمومی طریقے سے شریعت مقدسہ نے اس رات کی کوئی مخصوص نماز یا وظیفہ نہیں بتایا، جیسے بعض جنتریوں میں اور بے سروپا کتابوں میں مختلف رکعات و صورتیں شائع ہیں۔ محدثین نے اس کا رد کیا ہے۔ ایک بہت ہی ضروری مسئلہ ہے، میرے گھر والے امریکہ میں مقیم ہیں اور میں یہاں پر ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر والے اس بات پر راضی نہیں ہیں۔ کیا میں ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتا ہوں؟ کیونکہ مجھے اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ نکاح تو عاقل بالغ کی ایک ضرورت ہے، ماں باپ اگر راضی نہ ہو تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ دستور اور اخلاق یہ ہے کہ عموماً ماں باپ کی اجازت باعث خیر و برکت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ، اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے اور پھر بھی ماں باپ کو احساس نہیں ہے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے رشتے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، جو جدھر رشتہ دیکھنے جاتے ہیں رشتہ نہیں ہوتا پاتا۔ آپ زیادہ تحقیق کرتے ہیں اس لیے ہمیشہ غلط جگہ مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو انسانوں کو مسترد کرتے رہتا ہے اللہ انسانوں کے ذریعے اس کو بے عزت کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب ایک ایسا رشتہ آپ کے سامنے آیا کہ ان کے دنیا میں عیب نہیں ہے اور دین تم کو پسند ہے، بس قبول کر لو۔ اگر تم نے پھر بھی قبول نہیں کیا تو روئے زمین میں بڑا فساد ہو جائے گا۔ حضرت میں اپنی نوکری کی وجہ سے پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ رزق حلال اور معقول روزی نصیب فرمائے۔ کثرت سے استغفار کریں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ لکھا ہے کہ بعض لوگ آپ کی طرف فتویٰ منسوب کرتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل کی حمایت کر دی۔ میں نے حمایت کی یا نہیں، لیکن ہمارے علماء نے کی ہے تو علماء کا اتباع ضروری ہے۔ گزشتہ جمعوں میں نے اس کی وضاحت کی ہے، آپ ایک ہی جمعہ وہ بھی اس کے بعد کا، تو اہلیان حق کو متحدہ مجلس عمل میں اکثریت اور غلبہ حاصل ہے، اس کا نتیجہ بھی سامنے ہے اللہ کے فضل سے، اس لیے اس کی حمایت کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ متحدہ مجلس عمل کے غیر فطری اتحاد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اول تو کہتے ہیں علماء متفق نہیں ہوتے، پھر جب ہو جاتے ہیں کہتے غیر فطری ہے۔ فطری اتفاق تو اولاد کی ہوتی ہے اور ماں باپ کی۔ اصولی طور پر میاں بیوی کا جو جوڑا ہے یہ بھی غیر فطری ہے، شرعی اتفاق ہے، شریعت نے قاعدے مقرر کیے ہیں، اس کے بعد ایک اجنبیہ حلال ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمزور ایمان و عقیدے کے ہیں، وہ بھی ان میں مل گئے ہیں، ان کی وجہ سے پریشانی پیش آئی ہے، لیکن بڑے مقاصد کے حصول کے لیے اس قسم کے میادین سر کرنے پڑتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب سے، بنو غطفان سے، بنو سعد سے، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہود قبائل سے اسلام کی عظمت کے لیے اتحاد کیا ہے، اور قرآن کریم کی مستقل صورتیں اس میں موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ایک عدد جو مشین بیچ دیتا ہے اور اس سے یہ معاملہ طے کرتا ہے کہ اگر وہ اس کی قیمت رقم یکمشت ادا کر لے تو 25,000 دے گا، اور اگر ماہانہ قسطوں میں دے گا تو اصل رقم سے اتنا زیادہ ہوگا، عام طور پر اس کو ناجائز کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فقہاء نے نقد اور ادھار کا فرق مانا ہے۔ ہدایت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک چیز نقدوں پر اور ادھار پر فرق کے ساتھ بیچی جا سکتی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی حضرت سارہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تو اپنے بیوی حضرت سارہ سے کہا کہ اگر مصری تمہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائے تو تم مجھے اپنے بھائی بتانا اور میں بھی تمہیں اپنی بہن بتاؤں گا؟ کیا یہ واقعہ قرآن و حدیث کے مطابق؟ جی ہاں، درست ہے بالکل۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں کسی بھی طرح سے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، اسلامی رشتے کے اعتبار سے بہن بھائی ہے۔ ابو بکر صدیق سے جب آپ نے حضرت عائشہ کا رشتہ مانگا تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیفا وانا اخوکا، تو آپ نے فرمایا انت اخی فی الدین وہی تحل لی، آپ دین کے اعتبار سے میرے بھائی، باقی آپ کی بیٹی میرے لیے جائز ہے۔ تو دو رشتے ہوتے ہیں، ایک دینی رشتہ، ان میں سب مسلمان بہن بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور بقیہ تفصیلات پہ عرفی ہے۔
وہ کون سا آدمی ہے جو امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا تو اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، اس کا نام کیا ہے اور یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ بس یہی واقعہ ہے جو آپ نے سنا ہے. یہ تو حدیث شریف ہے ابو داؤد اور ترمذی کی کہ تم میں سے کوئی شخص جلدی نہ کرے کہ سر امام سے پہلے اٹھائے. اللہ یجعل اللہ رأسہ رأس حمار، کہیں خدا تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنائے. بعض واقعات محدثین کی تواریخ میں ایسے ملے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو دیکھنے کے لیے ایسا کیا ہے اور سر گدھے کا ہو چکا ہے. مولانا شکلائی نے آج امداد اللہ کو 4 جگہ اعلی حضرت لکھا ہے. بہرحال یہ بے احتیاطی ہے. قسطوں پر کاروبار کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ درست ہے بشرطے کہ کاروبار جائز ہو. نقد و ادار کا فرق مسلمہ ہے. کھانا کھانے کے دوران پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بقدر ضرورت 3 سانسوں سے پیا جائے. اکثر قبروں پر لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، کیا یہ صحیح ہے؟ آخری آرام گاہ تو ہے اور کیا، اس کے بعد تو جنت یا جہنم ہے. اگر عورت کسی جانور کو ذبح کر لے تو کیا وہ حلال ہے؟ بالکل. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر مسلمان عورت نے ذبح کیا ہے، حلال ہے. علامہ شہاب الدین سے منقول ہے کہ صحابہ دربار سالس میں پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نسیم الریاض شرح شفا، حاجی امداد اللہ نے اسی درود پڑھنے کا حکم دیا ہے. ضیاء القلوب، یہ دونوں حوالے غلط ہیں. نسیم الریاض میں یہ الفاظ نہیں ہے. ضیاء القلوب تو کوئی چیز نہیں ہوتی، اردو کی کتاب ہے اور چیزوں سے لی گئی ہے. اصلاً نسیم الریاض بھی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ خفاجی نے بہت بعد میں لکھی ہے اور وہ دوسری کتابوں سے احالہ ہے. ہمیشہ اس بات کے لیے ماخذ و مرجع ذکر کرنا پڑے گا. جو کتابیں ماخذ و مرجع ہے ان میں دکھانا پڑے گا. اس سے بڑھ کر تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری ثم مہاجر المدنی والمتوفى بہا رحمہ اللہ، ان کی کتاب بڑی بڑی ہے فضائل درود، لیکن محل نظر ہے یہ سب چیزیں. ہم اسکول میں پتلون کے 5 ٹخنوں سے اوپر کر جاتے ہیں تو استاد منع فرماتے ہیں اور ان کو حدیث پہ سنائے لیکن پھر بھی منع کرتے ہیں. تو کیا نیچے کر لیا کرے؟ استاد اگر زندیق اور کافر ہے تو وہ واجب القتل ہے، یہ نہیں کہ آپ حدیث کے خلاف کر لیں. ایسے نالائق اور ایسے زندیق سے پڑھنا بھی بہت بڑی بےغیرتی ہے جو صحیح حدیثوں کے خلاف چل رہا ہے. جب بھی قبرستان جانا ہوا تو کیا بآواز بلند قبروں کو سلام کریں؟ نہیں، اتنا جیسے آپ ایک شخص کو سلام کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اپنے ساتھ مائکروفون لے جائے اور سارے قبروں کو سلام کریں. نماز کے بعد تسبیح فاطمہ سیدھے ہاتھ یا دونوں ہاتھ؟ درست یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پڑھنا چاہیے. قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے. نظروں کی حفاظت کا وظیفہ نظریں نیچے رکھنا. کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پینا کیا حدیث سے ثابت ہے؟ جیا دکتور صاحب بغداش نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے فضل ماء زمزم اور اس میں 8 صفحے اس پر لکھے ہیں. خاص کر حنفیہ کا موقف نقل کیا ہے کہ زمزم کے 5 آداب ہے. ایک تو کھڑے ہو کر کے، دوسرا 3 سانسوں سے، تیسرا ہر سانس سے پہلے بسم اللہ اور ہر سانس کے اخیر میں گھونٹ کے اخیر میں الحمدللہ اور قبلہ رخ ہونا اور دعا مانگنا. یہ آداب لکھے. فضائل اعمال میں ایک حدیث میں کہ جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکے گا. تو اس سے پورا کلمہ مراد ہے. لا الہ الا اللہ مکمل کلمہ ہے. کیا کہتے علماء اس نکاح کے بارے میں جس میں بکری کی کھال، پتہ نہیں کیا اچھا یعنی جیسے دف ڈول یا جیسے اگر یہ صرف نکاح کے انعقاد کے بعد 1-2 ہاتھ مارے تو بعض ائمہ امام مالک کے ہاں نکاح کے وقت مستحب ہے، اجازت ہے. ہمارے ہاں بھی اگرچہ ناپسندیدہ ہے. اور اگر مستقل ساز کے طور پر ہے تو بالاتفاق حرام ناجائز. چاش کی نماز کے 2 رکعت یا 4؟ چاش تو 4 ہے، اشراق کی 2 رکعت ہے. اجتماعی دعا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو وضاحت فرما دیں. اجتماعی دعا تو بہت جگہ ثابت ہے. قرآن کریم کی بیشتر دعائیں اجتماعی ہیں، صیغہ جمع کے ساتھ آئی ہے. اور اجتماع ارجاء للقبولیت لکھی ہے. فتاوی عالمگیر جلد 5 فضائل قرآن میں لکھا ہے
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قرآن کریم مکمل ہو جاتا فجمع اہلہ و اولادہ ثم دعا معہم، بال بچوں شاگردوں کو جمع کر کے پھر اجتماعی دعا فرماتے تھے. اجتماعی دعا مستقل مسئلہ ہے اور جلال الدین سیوطی نے اس پر کتاب لکھی ہے اور اس میں 20 سے زیادہ احادیث نقل فرمائی ہے. پوچھنا یہ کہ شارف الدین کی لکھی ہوئی تفسیر کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، معمولی سا حاشیہ ہے، بہت قیمتی اور بہت بیش بہا تراجم ہے. میرے ایک ساتھی نے مجھ سے بولا کہ گنجا ہونا سنت ہے، اور اس نے بولا نہیں ہے، صرف حج اور عمرے کے لیے صحیح ہے. آپ کا اس بارے میں؟ یہ درست ہے کہ حج اور عمرے کے فراغ پر بال سر کے بالکل منڈا دینا مرد کے لیے سنت ہے، اور ویسے عام حالات میں جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے. درست بات یہ ہے کہ پٹے رکھنا لما جمہ وفرہ 3 قسم کا یہ سنت طریقہ ہے. سورت ملک اور سورت اور سجدہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. سورت ملک کے سورت ملک آپ پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے اوقات کی تو کوئی پابندی نہیں. کیا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک نماز پڑھے تو 49 کروڑ کا ثواب ملتا ہے، اور ایک سبحان اللہ کہنے پر 49 کروڑ کا؟ تبلیغیوں کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو؟ اب تو انہوں نے سیاسی تدبیر بھی فرمائی اور اپنے بزرگ اور اہل حق کی تائید فرمائی، اب تو معاف کر دو ان کو. باقی بعض روایات سے اس کا ثبوت ہوا ہے. محدثین نہ بیان کریں اور تبلیغیوں کو ڈانٹیں نہیں، ان کی فیکٹری جو ہے وہ بہت وسیع ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنا تہجد کی 4 رکعت کے برابر ہے. تو اس سے کون سی 4 رکعت مراد ہے؟ حنفیہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ مراد ہے 4 رکعت، اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں تحیۃ الزوال مراد ہے. بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت پہلے نفل پڑھ لے، اس کے بعد 4 سنت مؤکدہ پڑھے. جو شخص یہ درود پڑھے اس کو 10 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. اللہم صلی علی محمد بعدد کل ذکری الف مرہ. مجھے اس کا حوالہ معلوم نہیں ہے. جمعے کے خطبے میں حضرت کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے؟ نہیں، زبان سے پڑھنا جائز نہیں ہے، دل میں پڑھ سکتے ہیں. قرآن نسخہ کسے کہتے ہیں؟ ایک عورت اپنی عدت پوری کرنے کے بعد اپنے بھائی کے گھر جانا اور بہن کو کپڑے کا جوڑا دے وغیرہ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ مناسب ہے دلبستگی کے باعث سے، مستحبات ہے. فاتحہ میں کیا 4 دن 4 قل پڑھنا ضروری ہے؟ فاتحہ ہی ضروری نہیں ہے، قرآن کی کوئی سورت بھی ثواب کے لیے پڑھ کے بخش سکتے ہیں، اور بغیر سورتوں کے بھی کھانا فقراء کو کھلائے، اس پر ہاتھ اٹھانا ہی ضروری نہیں ہے. ہاں اگر ضروری نہیں سمجھتے ہیں اور کھانے کے ساتھ سورتوں کا ثواب بھی پہنچانے کے لیے پڑھ لی گئی تو کوئی حرج نہیں. میں باجماعت نماز میں امام کی اقتداء کا کہنا عادتاً بھول جاتا ہوں، اس کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ سمجھنا کافی ہے کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں. حضرت نے عمار ابن یاسر کو خبر دی کہ عمار ایک گروہ قتل کرے گا. روافض اس حدیث کی روح سے حضرت معاویہ کا باغی ہونا، کیا ان کا استدلال درست ہے؟ جن لوگوں نے حضرت علی کو حق پر اور معاویہ کو ناحق کہا ہے وہ بظاہر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن جمہور محدثین نے یہ توجیہ پسند نہیں فرمائی اور فرمایا کہ معاویہ بھی اپنے اجتہاد میں فقیہ ہے اور جلیل القدر صحابی ہے. ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ مجتہد کو غلطی پر بھی ایک نیکی ملتی ہے، اس لیے حضرت معاویہ پر اعتراض کرنا ٹھیک نہیں ہے. جلال الدین سیوطی نے اتقان میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود معوذتین کو قرآن میں لکھنے سے منع کرتے تھے. لکھنا ضروری نہیں ہے نا، جو شخص قرآن نہ لکھے تب بھی قرآن پر ایمان صحیح ہے، کیونکہ وہ سورت فاتحہ بھی نہیں لکھتے تھے، وہ کہتے یہ تو میں ہر وقت پڑھتا ہوں. لیکن علامہ آلوسی نے روح المعانی میں معوذتین کا ابن مسعود کی طرف انکار کی جملہ روایت کو جھوٹ اور جعلی کہا ہے، اور کہا ہے کہ ان کے شاگردوں سے تواتر کے ساتھ منقول ہے. بلکہ سنن سعید بن منصور میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے سفر کے اندر نماز فجر میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی تلاوت ثابت ہے. اگر کسی شخص کی بالفرض ظہر کی نماز چھوٹ جائے تو کیا اس ظہر کی قضا وہ اسی دن کرے؟ جتنا جلد کر سکے ضروری ہے، تاخیر جتنا ہوگا گناہ ہوگا. کیا مسجد میں عام لوگوں سے چندہ لینا صحیح ہے؟ جی ہاں، مسجد میں مسجد کے آس پاس سب لوگوں سے لینا چاہیے.
اگر نمازی کے آگے 5 صفوں کی جگہ ہو تو اس کے آگے گزر سکتے ہیں، بڑی مسجد میں 4 صفوں کے بعد گزر سکتے ہیں۔ سعید علی شاہ زنجانی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب قصص الانبیاء کیسی میں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن بزرگ بہت بڑے ہیں۔ ہمارے گھر کے لوگ خاص طور پر رجب و شعبان کے مہینے میں سورۃ ملک 41 دفعہ پڑھ کر مردے کو بخشتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ضروری نہ سمجھا جائے۔ میری والدہ صاحبہ کو اتوار کے دن فالج کا حملہ ہوا، جس سے ان کا بائیں طرف والا آدھا حصہ کام نہیں کر رہا۔ سب بھائیوں سے دعا اجتماعی، اللہ پاک ان کو زندگی اور صحت دے، شفا عطا فرمائے۔ عشاء کے وتر کی قضا کا کیا وقت ہے؟ ساری رات پڑھیں گے، اگر رات بھر نہ پڑھ سکے، دیر ہو گئی تو فجر سے پہلے، اگر فجر ہو گئی تو پہلے وتر پھر سنت فجر۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر جمعے کی 4 سنتوں کے بعد اگر سوالات کی نشست شروع ہو جائے تو باقی 2 سنتیں بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، عورتوں کے بال کٹوانا جائز نہیں ہے، یہ ناجائز کس عمر تک ہے؟ بس بچی 9 سال سے پہلے اس کے بال چھوٹے کر سکتے ہیں، 9 سال کے بعد منع ہے۔ ایک زیما کے مریض میں مبتلا ہوں، صحت یابی کی دعا، اللہ صحت شفا عطا فرمائے۔ ایک ادارہ ہے جو مرد، عورت اور خاتون کو گروپ بنا کر عمرے پر بھیجتا ہے۔ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جن کے محرم ہیں لیکن نہیں گئے، لہذا ان کے لیے فرضی محرم بنا کر بھیج دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، خاتون دیگر خواتین کے ساتھ جب وہ عفیف ہوں، صالحات ہو اور ان کے ساتھ اپنا محرم ہو، مثلا ایک خاتون اپنے خاوند کے ساتھ جا رہی ہے اور یہ خاوند کے ساتھ جانے والی خاتون شریف، عفیف، پاک دامن ہے، اس کے سہارے ایک پڑوسن جا سکتی ہے۔ ابن عابدین نے فتاوی ارشاد میں کہا ہے کہ خاتون خواتین میں مل کر سفر کر سکتی ہے جب اس خاتون کے ساتھ اپنا محرم موجود ہو۔ کیونکہ سعودی اس کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے لوگ ہیلے حوالے کرتے ہیں۔ میں آپ کا بیان دور دراز سے سنتا ہوں، اکثر کیسٹیں بھی لے جاتا ہوں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی سناتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سخت الفاظ میں دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، لہجہ بھی سخت، اکثر نام بھی لے کر شرک اور بدعت کہتے ہیں، لیکن مولانا صاحب تھوڑا سا نرم لہجہ بیان فرمائے۔ بہت اچھا، ایک جمعہ نرم ہو جاؤں گا تو اس کے بعد پھر گرم رہوں گا تو کیا فائدہ ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ ہی عادی ہو جائیے۔ جب مرض سخت ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کاٹنا پڑے گا یہ زخم، جب اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو تو پھر وہ کہتے ہیں پوری ٹانگ کٹے گی آپ کی۔ کفر و شرک اور بدعت کی خباثت چونکہ مجھ پر واضح ہے، اس وجہ سے شدت پیدا ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھ میں شدت نہیں ہے، تم لوگ زیادہ نرم ہو چکے ہو، ہر ایک کے روادار ہو۔ ایک بچی کی میں سرپرستی کر رہا ہوں، بچی کے والدین کا نہیں علم اور نہیں بچی کے خاندان کے فرد کا مجھے معلوم ہے، بالغ ہو جائے جس صورت میں میرے ساتھ عمرے پر جا سکتی ہے۔ عمرے اور حج چھوڑو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پرائی بچی ہے اور بالغ ہونے پر پردہ فرض ہو جائے گا۔ بغیر تاخیر کے اگر اس کی عمر 2.5 سال سے کم ہے تو اپنی کسی محرمہ کا دودھ پلائے، کسی محرمہ کا دودھ پلائے، جیسی بانجی ہے، بھتیجی ہے، بہن ہے، ان کا دودھ پلا دے، جلدی کرے، ورنہ بڑی ہونے کے بعد پردہ آپ اس کے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو آپ نے 15 سال محنت کی وہ سب دریا میں گئی، وہ اجنبیہ ہیں اور اس سے آپ کا پردہ فرض ہے، بلکہ اس کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے۔ تو رہ کیا گیا؟ قرآن پاک میں اللہ سورۃ احزاب میں کہتے ہیں دوسروں کی اولاد کو بیٹا بیٹی بنا کے تم جھوٹ بولتے ہو، ذالک قولکم بافواہکم، صرف تمہاری زبانی جمع خرچ ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ اسلام جھوٹ اور فریب کو کہاں چلنے دیتا ہے؟ تو آپ عمرہ ہو رہے ہیں، عمرے اور حج کی باتیں نہیں ہے، بات یہاں حجاب کی ہے جو ہمہ وقت فرض ہے۔ کنز الایمان کسے کہتے ہیں؟ کنز الایمان تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، لیکن ایک بدعتی نے قرآن کا غلط ترجمہ کیا ہے، اس کا نام کنز الایمان رکھا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جو ایمان کی بربادی کا باعث ہے۔ ما فوق الاسباب امور کے معنی کی کیا معنی ہے؟ ما فوق الاسباب جن کا ذریعہ اور سبب نہ ہو، جیسے یہاں سے آپ ایک بزرگ اور قبر والے کو آواز دیتے، یہ ما فوق الاسباب ہے نا، یہ ناجائز و حرام ہے، کفر و شرک ہے، اور اگر سامنے بیٹھا ہوا ہے تو سبب موجود ہے، آپ پکار سکتے ہیں۔ اتنی کتاب العنایت اور ریاضت کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو چند اسماء کا، میں اس علم کو نہیں جانتا ہوں، مجھے اس سے نہ پوچھا کرا۔ اگر زور کی جماعت کھڑی ہونے میں اگر 3-4 منٹ رہ گئے تو کیا زور کی سنتیں پڑھ لیں، کنارے پر پڑھ لے تاکہ جماعت پر اثر نہ پڑے۔ بعض لوگ منگل و بدھ کو منحوس دن سمجھ لا حول ولا قوت الا باللہ،
بدھ کا دن تو مبارک ہے. حدیث شریف میں ہے ما من امر بدع یوم الاربع الا تم. جو کام بھی بدھ کو شروع کیا جائے گا اللہ اس کو خیر و عافیت سے پورا کرے گا. یہ جو مسجد بنی ہے 1 سال 10 مہینے میں 3 کروڑ کی رقم الحمدللہ اس پر خرچ ہوئی. اس کا افتتاح بھی بدھ کے دن, ہر برائی بدھ کے دن, اور اللہ نے ایسی مدد فرمائی ہے جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو. منگل کے دن کے بارے میں بعض اطباء کی تحقیق یہ ہے کہ وہ یہ دن علاج معالجے کا نہیں ہے, خاص کر انجیکشن لگانا, خون چیک کرنا, اس سے منع کیا ہے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس دن میں خون میں حدت زیادہ ہوتی ہے. شرعی وجہ نہیں ہے, طبی وجہ ہے. اکثر شادیوں کے ولیمے اور دیگر تقریبات میں مرد و خواتین ایک ساتھ بیٹھتے, ایسی نشست حرام ناجائز ہے.